اگر نہیں ہوگا تو یاد رکھیں ان قریب موت آنے والی ہے۔ ہوگا کیا؟ جب گناہگار آدمی مرتا ہے، جس نے علم دین نہیں سیکھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سن کر اس کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، جو ناگواری محسوس کرتا ہے، جو دیندار کو سامنے سے آتا دیکھے تو راستہ بدل کے نکل جاتا ہے، جو دور سے دیندار کو آتا دیکھے، ہادی ہدایت دینے والے کو دیکھے تو دوستوں سے کہتا ہے یار یہ پھر مولوی آگے نماز کا کہے گا۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو بڑی سخت موت آتی، سخت ترین موت۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا آرام سے مر رہا ہے، لیکن بے نمازی کی موت، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی کرنے والے کی موت، ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دینے والے کی موت، اپنی طاقت کا بیجا استعمال کر کے غریبوں، مظلوموں، کمزوروں کو دانت توڑنے مارنے والوں کی موت آتی ہے، حرام کمانے والوں کی موت آتی ہے، اپنی بیوی کو کمزور جان کر ایک شوہر ہونے کے، حاکم ہونے کے احساس کے ساتھ اس کو ذلیل کرنے اور بچوں کے سامنے بے عزت کرنے والے کی موت کی باری آتی ہے تو بڑی دردناک موت ہوتی ہے۔ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے روایات میں جیسے ہے کہ جیسے کسی نے کانٹے دار ایک شاخ پورے بدن پہ ماری ہو، زور سے ماری اور کانٹا ہر رگ میں گھس گیا ہو اور پھر اس کو کھینچا جائے، ایسا موت باہر نکلتی۔ جبکہ نیک پرہیزگار مومن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اس کی روح ایسے نکلتی ہے جسے آٹے میں سے بال نکال لیا جائے، یہ مشق کو الٹا کیا جائے تو اس میں سے قطرہ ٹپکتا ہے، بس ایسے موت باہر نکل جاتی۔ ایک نیک نوجوان تھا جو ہم بننا نہیں چاہتے، وہ سفر کر رہا تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ملک الموت علیہ السلام سامنے تشریف لے آئے، پہلے موت کا فرشتہ سامنے ظاہر ہو کر روح قبض کیا کرتے تھے۔ اس نوجوان سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حضور میں ذرا کام سے جا رہا ہوں۔ فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ۔ ہم جیسا ہوتا تو کانپ جاتا، کیونکہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں، مرنا نہیں چاہتے، ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، ہم چاہتے ہیں 100 سال تک زندہ رہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں، بلکہ اس لیے تھوڑے اور مزے کر لیں۔ اس نوجوان نے جب یہ سنا تو خوش ہو گیا، کہنے لگا مرحبا، آپ بہت دیر سے آئے، میں تو آپ کو بہت دن سے انتظار کر رہا تھا، جلدی سے میری روح قبض کریں تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچوں۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تھوڑی سی مہلت دے دوں، کوئی کام کرنا کر لے۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ رب سے ملاقات سے بڑھ کر اور کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا بہرحال ہم تو حکم کے پابند ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو مہلت دیں۔ اس نے کہا اچھا، اگر میرے رب کی یہی مرضی ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کیا گٹکا کھا لوں، لڑکی کو میسج کر دوں، ماں سے ذرا مل لوں، بیوی بچوں کو دیکھ لوں آخری بار، اپنے کاروبار کسی کے حوالے کر دوں؟ نہیں۔ اس نوجوان نے کہا بس مجھے اتنی مہلت دے دیں، میں تازہ وضو کروں اور 2 رکعت نماز پڑھوں، جب میں نماز کے سجدے میں جاؤں تو آپ میری روح قبض کر لیجیے گا۔ اور ملک الموت علیہ السلام نے ایسی اس کی روح قبض کر لی۔ لیکن ہمارا انجام ہو سکتا ہے بڑا دردناک۔ اس کے بعد ہمارے چاہنے والے ہمیں تختہ غسل پہ لٹائیں گے، ہمارے کپڑے اتار دیے جائیں گے۔ ابھی اگر میں کہوں اپنا قمیض اتار دو، اب بھرے مجمع کے سامنے چاہے بنیان پہنا ہو نہیں اتار سکیں گے، مرد ہونے کے باوجود شرم آئے گی، لیکن مرنے کے بعد انسان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، اگرچہ ستر ڈھک دیتے ہیں لیکن بہرحال بے بس لاچار پڑا ہوتا، جہاں مرضی پانی ڈالیں، کان میں ڈالیں، ناک میں چلا جائے، پڑے ہوئے صاحب۔ اس کے بعد ہمیں صاف کیا جائے گا، پھر کفن پہنایا جائے گا۔ ویسے ایک آدمی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن شعوری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اسے سب محسوس ہو رہا ہوتا ہے میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کے دل میں اگرچہ حقیقی دل رک چکا ہے لیکن احساسات باقی ہوتے ہیں، ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو دل اگر زندہ ہو تو نا دھڑکتا تیز 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 کہ ارے یہ تو وہی وقت آ گیا جس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا، اگر کوئی موت کا ذکر کرتا تو مجھے برا لگتا تھا، میں نے سارا دن موت کے ذکر کو فراموش کرتا رہا، انجوائمنٹ میں لگا رہا، لیکن آج وہی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں گھر والوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، آخری مرتبہ دیکھ لو، اس کے بعد یہ کبھی نہیں آئے گا۔ عورتیں چیخ رہی ہوں گی، رو رہی ہوں گی، اگر آپ شادی شدہ ہیں آپ کی بیوی رو رہی ہوگی، آپ کے بچے رو رہے ہوں گے، آنکھیں بند ہیں، نظر سارا آ رہا ہے۔ شعوری بلوغت اور شعور اپنے بلوغ تک پہنچا ہوگا، بالکل عروج تک، ہر چیز محسوس ہو رہی ہوگی، اگر لوگ روئیں گے اس سے دل دکھے گا، رنجیدہ ہوگا، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر دے کہ بیٹا رو نہیں، دل تڑپ رہا ہوگا، لیکن بس دیکھ لیا بھائی، اٹھاؤ اس کو، جنازہ گاہ پہ لے کے جاؤ۔ آج سے پہلے ہم نے ڈولیاں اٹھائی تھیں، آج ہمیں اٹھا کے لے کے جائے گا اور ہمیں رکھ دیا جائے گا، لوگ جنازہ پڑھیں گے۔ آپ ذرا غور کریں،
کبھی اس کا پریکٹیکل کرو، 4-5 لوگوں کی صف بنا لو اور آگے لیٹ کر دیکھو، تاکہ احساس ہو مرنے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے۔ پہلے آپ نے کھڑے ہو کے مردے کو دیکھا، اب وہ لیٹا ہوا کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوتا اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں قبرستان لے جایا جاتا ہے، اندھیری قبر میں اتار دیا جاتا ہے، کوئی دوست کام نہیں آتا، بیوی دور، بچے دور، جگری یار دور، رشتہ دار دور، ابا چلے گئے، بھائی بہن چلے گئے، ڈھکا، قبر بند، ختم۔ اس کے بعد آئیں گے منکر نکیر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 کالے رنگ کے فرشتے ہیں، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان کئی میل کا فاصلہ ہے، بال لمبے لمبے قدموں تک ہیں، آنکھیں بڑی بڑی نیلی دیگ کی طرح ہیں، چہرے سیاہ، دانت بڑے بڑے لمبے ہیں، اور دونوں کے ہاتھ میں ایسا گرز ہوتا ہے، گرز کا مطلب ایک ڈنڈا، اس کے اوپر ایک گولا لگا، اس میں کیڑے نکلے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ اتنا بھاری ہے کہ اگر اس کو زمین پر رکھ دیں تو دنیا بھر کے تمام جنات اور انسان مل کر نہیں اٹھا سکتے، اور وہ قبر کی دیواروں کو اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں اور جھڑک کے اٹھاتے ہیں ایسے گناہگار کو، وہ ڈر کے اٹھ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ میرے آقا تشریف لے آتے، باقاعدہ سامنے دکھایا جاتا ہے، ھذا الرجل فرمایا، ھذا یہ کلام عرب میں ھذا اس میں اشارہ ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور محسوس مبصر کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے۔ محسوس اسے کہتے ہیں جس کو آپ احساس کر سکیں، مبصر اسے کہتے ہیں جسے آپ دیکھ سکیں۔ اس کا مطلب ہے میرے آقا بالکل قریب ہیں، ان کو محسوس کر سکتے ہیں، ان کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، گلاب کی طرح خوشبو ان کے بدن سے نکل رہی ہوگی۔ لیکن اندازہ کریں جس نے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھیل چھیل کر نالیوں میں بہایا ہو، جس نے قرآن اور حدیث کو ہاتھ نہ لگایا ہو، جو نبی کریم کے احکام سے نفرت کرتا ہو، جو ساری زندگی احکام سے راہ فرار اختیار کرتا رہا ہو، یہ کس منہ سے سرکار کو دیکھے گا؟ نگاہیں جھک جائیں گی، شرم آئے گی، اللہ نہ کرے جواب نہ دے سکے، اللہ نہ کرے، اور اگر وہ جواب نہیں دے سکے گا تو ایسا گرز ماریں گے کہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی۔ اور بے نمازی کے بارے میں میرے نوجوانوں، جو آج مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ رہا ہوتا ہے اور آپ آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اذان ہوتی ہے تو اس لیے دور چلے جاتے ہیں کہ لوگ کہیں گے جماعت ہو رہی ہے تم یہاں کھڑے ہو، پھر واپس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی رحمت کا شکرانہ ادا نہیں کرتے، اس کی نعمتوں کا، انعامات کا، احسانات کا شکرانہ ادا نہیں کرتے۔ آپ کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے لیے قبر کی دیواریں ملتی ہیں تو اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جاتی، یوں پیس دے گی، زبان باہر، آنکھیں ابل کر باہر، بھیجا باہر نکل آئے گا، ٹکڑے ٹکڑے، پھر ہٹیں گی، پھر صحیح ہو جائے گی، پھر پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ معاملہ ہوگا، پھر میدان محشر ہوگا، سارے اپنے قبور سے نکلیں گے۔ آج فیصلے کا دن ہوگا، یہ ڈے آف ججمنٹ ہے، جس کو آپ نے گالی دی تھی، جس کو آپ نے مارا تھا، جس کو گھور کر دیکھا تھا، جس کا حق دبایا تھا، جن کے مال دبا کر بیٹھے ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آج اس کے حساب کا وقت آیا ہے۔ بدن کانپ رہے ہوں گے، انسان پسینے پسینے ہوگا، جنت بھی سامنے ہوگی اور جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اس وقت میں فرق پتہ چلے گا۔ جن کا آپ مذاق اڑاتے ہیں نا، آج داڑھی والا نوجوان نگاہیں جھکا کر سب کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں بے وقوف اور بدھو ہیں اس دور کے۔ ابے بھائی انجوائمنٹ کرو یار، 4 دن کی زندگی ہے، یہ میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ نیک آدمی کو عرش کا سایہ ملے گا، اسے VVIP پروٹوکول ملے گا، نبی کریم اپنے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے جام پلائیں گے، اس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ اپنے قریبی لوگوں کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں تو پہلے ہی جانتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا۔ اس کو حکم ہوگا جنت میں جاؤ۔ اب آئے گی ہماری باری، اب آئے گی فراڈیوں کی باری، اب آئے گی اللہ کی نعمت کھا کر اس کے دشمن شیطان کی اطاعت کرنے والوں کی باری، اب آئے گی ان کی باری جو علماء کے قول سن کر ناراض ہوتے تھے لیکن نفس کی غلامی میں شیر تھے۔ وہ جب وہاں پہنچیں گے ہلتے کانپتے ہوئے، اگر اللہ ناراض ہوا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ حدیث غور سے سنیے گا، آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ کنگال، مفلس۔ صحابہ کرام نے عرض کی ہم تو کنگال اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ دراہیم و نہ دنانیر۔ سرکار نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بروز قیامت بہت ساری نیکی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، حج بھی ہوگی، صدقات بھی ہوں گے،
لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کے ساتھ اور دوسرے معاملات کیے ہوں گے، تو اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈلوا دے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا اگر تم پر کسی کا حق ہے تو دنیا میں دے دو، ورنہ میدان معاشر میں تمہاری نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی، اور اس سے حساب و کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کی برائیاں نکال کر تمہارے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور ایسا آدمی بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو میرے بچوں، ہم مسلمان ہیں، ہم صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، موت کب آئے گی ہمیں نہیں پتا، اللہ نے معاملہ مخفی رکھا ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا آخری بیان ہو، اس کے بعد مجھے بیان کا موقع نہ ملے، اور یہ ہو سکتا ہے آپ کا آخری بیان ہو، اب آپ کا جنازہ ہی اٹھنے والا ہو۔ سوچئے پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس موجودہ زندگی کا کیسے حساب و کتاب دیں گے۔ خدا را اپنے نبی کی تلقینات کو سنیں اور ان کی فرما برداری کی طرف آئیں۔ آپ کے نبی نے فرمایا ہر شخص کے 3 دوست ہوتے ہیں، ایک کی دوستی جیسے ہی موت ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، دوسرا قبرستان تک ساتھ ہوتا ہے، جیسے قبر میں دفناتے ہیں، اس کی دوستی بھی ختم، اور تیسرا قبر میں بھی ساتھ ہوگا اور میدان محشر تک بھی ساتھ رہے گا، حتیٰ کہ جنت دوزخ تک۔ پھر تفصیل بیان کی، فرمایا اس کا پہلا دوست اس کا مال ہے، آپ کی موٹر سائیکل، آپ کی گاڑی، آپ کی سائیکل، آپ کے لباس، آپ کے جوتے، آپ کا پیسہ، بینک بیلنس، یہ آپ کا پہلا دوست ہے۔ جیسی موت آئی رشتہ ختم، سب چیزیں اب کسی اور کی ہو گئی۔ دوسرا فرمایا اس کا دوست ہوتے ہیں جو دوست احباب اور رشتہ دار ہیں، یہ قبر تک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے قبر میں ڈالتے ہیں ان کی دوستی بھی ختم، یہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا دوست نیک یا برا عمل ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہوگا، آخرت میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کسی جہاز میں سفر کر رہے ہوں، ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، بس میں سفر کر رہے ہوں، ہم نے بھی کیے ہیں، بعض وقت بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو بس لمیٹڈ بات کرتے ہیں، بھئی آپ کہاں رہتے ہیں، یہ وہ 2-4 اس نے سوال کیا، ہم نے کر لیے، زیادہ دوستی نہیں بڑھاتے، ہمیں پتہ ہے اس کے ساتھ عارضی ہے۔ لیکن اگر اپنے رشتہ دار ہوں تو ان کے ساتھ تو گھل مل کے بات کرتے ہیں، گھر آتے ہیں تو طویل ان کے ساتھ رہنا وہ الگ رویہ ہو جاتا۔ ایسے سوچئے جس کے ساتھ آپ کی دوستی مختصر سی ہے اس سے کم دل لگائیں۔ میں نہیں کہتا آپ مال نہ کمائیں، حلال مال کمائیں، اس کے حلال کمانا عبادت ہے، لیکن اس دنیاوی مشاغل کے اندر اتنے زیادہ مصروف نہ ہو جائیں، جیسے آپ مریں گے سب ختم ہو جائے گا۔ آپ گھنٹوں گھنٹوں ہیئر اسٹائل سیٹ کرتے رہتے ہیں، آپ مہنگے مہنگے لباس لے کر آتے ہیں متاثر کرنے کے لیے، اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جیسے مریں گے آپ کی مونچھیں وونچھیں کوئی کام نہیں آئیں گی، یہ سب پڑنگ نیچے گر جائیں گے صاحب، حال خراب ہوگا۔ 4 دن بعد ماں دیکھ لے تو چیخیں مار کے بھاگ جائے آپ کے پاس سے۔ حشر یہ ہونے والا ہے قبر کے اندر، کیونکہ آنکھیں بہہ کر باہر آ جائیں گی، ناک پھٹ جائے گی، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، دانت گر جائیں گے، سارے جھڑ جائیں گے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ایسے غلاظت، اور اتنا گندا ہو جائے گا آدمی کہ دیکھ کے لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔